میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی چند روز پہلے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کی ایک پرانی کتاب پڑھی ہے جس سے مجھے ہوا کہ مجھے بھی آپ کی طرح سفر کرنے چاہیے۔ وہ کتاب اس نے کہیں کباڑ خانے سے خریدی تھی، کوئی یہ اپنا جو سیکنڈ ہینڈ بک شاپس لگتی ہیں انارکلی میں وہاں پہ، اور وہ تھی وہ میرے جو شروع کے نیوز پیپر آرٹیکلز تھے ان کی انتھولوجی تھی، رائڈرز آن دا ونڈ اس کا ٹائٹل ہے، اور وہ خاص طور پہ جو میرے بلوچستان کے سفر تھے وہ ان سے بڑا متاثر ہوا تھا کہ جی آپ نے اتنا بلوچستان دیکھا ہوا ہے، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے بلوچستان جانے کو، لیکن میں تو ڈرتا ہوں کہ اب بلوچ لوگ مارتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تو بلوچ لوگ تم ہماری غلطیوں کی وجہ سے مارتے ہیں، ریاست کی غلطیوں کی وجہ سے، بلوچوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں میں سمجھتا۔ خیر وہ مجھے پوچھتا رہا کافی دیر کہ جی کیسے میں جاؤں۔ میں نے کہا بیٹا بلوچستان جانے کا تو تم چھوڑ ہی دو، وہاں تو اب جس طرح سے میں گھوما پھرا کرتا تھا کہ پیدل چلے گئے، وہ ایک چھکڑا سی میرے پاس کار ہوتی تھی اس پہ میں چلا جایا کرتا تھا، جہاں رکتی تھی وہاں چھوڑ کے جنگل بیابان میں نے جو کچھ دیکھنا ہوتا تھا میں آگے ادھر تک پیدل بھی چلا جایا کرتا تھا۔ 1983 میں جب میری شادی ہوئی ہے تو میں اپنی بیوی کو وہ لسبیلا کے نزدیک غاروں کا ایک شہر آباد ہے، اسے شہر روغاں کہتے ہیں یا مائی گوندرانی کے غار کہتے ہیں، وہ اس قسم کے غار ہیں، اور یہ غار بہت پرانے بنے ہوئے ہیں، میرا خیال 1200 سال پرانے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہوئی، بس وہ انگریز ایک تھا ہیوز بولر، اس نے شاید کبھی 1902-3 میں لکھا تھا کہ جی یہ یہاں پہ بدھسٹ لوگ رہتے ہوں گے یا رہتے تھے۔ تو وہ ہماری شادی ہوئی تو میں نے بیوی کو کہا تمہیں غار دکھانے لے چلوں۔ یہ لسبیلا سے تقریباً کوئی 25-30 کلومیٹر آگے آپ کو اسی پہ جو نیشنل ہائی وے شاید 28 کہلاتی ہے یا 25 کہلاتی ہے، لیکن وہ جو کہ کوئٹہ تک جاتی ہے کراچی سے، اور پھر آپ کو رستہ چھوڑ کے الٹے ہاتھ آگے بیابان میں جانا پڑتا ہے کوئی 4-6 کلومیٹر۔ کڈی کور ایک ندی ہے، اس کے وہاں پار ندی کے وہ غار ہیں یہ۔ تو میں بیوی کو وہاں لے گیا، وہ کڈی کور میں سے میری کار تو گزرنی نہیں تھی، چھکڑا تھا میں نے بتایا نا ہے، میں ڈر رہا تھا کہ پھنس ہی نہ جائے، تو ہم نے کڈی کور کے ادھر ہی کھڑی کی، اور وہ ایک آدمی بھیڑ بکریاں لے کے پھر رہا تھا، ہوگا 40-45 سال کا، تو مجھے کہتا ہے کدھر گم گئے ہو بھائی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ہم وہ غار دیکھنے جا رہے ہیں۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے جائیں۔ ہم چلے گئے دونوں میاں بیوی، بیابان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ادھر ہم غاروں میں گھومتے پھرتے رہے، کوئی بندہ نہیں ہمیں ملا، کوئی خطرے کی بات نہیں محسوس ہوئی۔ تو میں نے اس نوجوان کو یہ بات سنائی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست نے کہا جب میں کہتا ہے نا ویکینڈ تے کی کر رہے ہیں، تو میں کہ میں اپنی بیوی نو لے کے اتھے جا رہے ہیں، کہندا تو تے مرنا ہی مرنا ہے، تے وہ غریب نو نال مارے گا، تو اپنے آپ نال بھی مروائیں گا، کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا تھا بلوچستان میں۔ پھر جیسے ایک بار دماغ میں فطور آیا کہ جو حب ندی ہے جو بلوچستان کے سینٹرل براہوی ماؤنٹنز میں سے نکلتی ہے اور بلوچستان سے چلتی ہوئی آتی ہے اور آ کے کراچی کے ساؤتھ ویسٹ میں جو کیپ مونز ہے وہاں پہ ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے، وہ ایک بار اس کی میں نے تصویریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان میں تو ہر چیز ہی منع ہے نا، تو آپ نہیں کھینچ سکتے تصویر لائٹ ہاؤس کی، پتہ نہیں آپ کیا کر دیں گے اس کو، یا ہو سکتا ہے میزائل ہو، ہمارا نیوکلیئر میزائل ہو، لائٹ ہاؤس نہ ہی ہو، کچھ اور ہی ہو، اس لیے نہیں اس نے کھینچنے دی۔ بہرحال وہ لائٹ ہاؤس کے پرے وہ حب ندی جو ہے وہ سمندر میں آ کے گرتی ہے، تو میں تو اکیلا ہی جانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس طرح پاگل پن کے کام اور کون کرتا ہے، لیکن وہ ایک اور دوست تھا مقبول عباس، PIA میں کام کرتا تھا، وہ بھی بڑا میٹر تھا، اس نے بھی بڑے ٹریک اوپر پہاڑوں میں کیے ہوئے تھے، میں بلوچستان میں ہی گھوما کرتا تھا، تو ہم دونوں نے وہ سفر کیا۔ ہم ایک پک اپ ٹرک پہ کیپ مونز گئے اور وہاں سے پیدل پہاڑی پار کر کے جہاں حب ندی گر رہی تھی سمندر میں، وہاں سے ہم چلنا شروع ہوئے،
اور ہم نے کوئی 15-16 دن میں حب ندی کے بالکل منبع پہ تو نہیں پہنچے، وہاں سے ابھی کوئی 20-22 کلومیٹر اوپر اور رہ گیا تھا، اور پانی کم تھا اس میں. تو ہم جنگل بیابانوں میں سے ہی سفر کرتے رہے. جیسے ایک جگہ درے جی ہے لسبیلا ضلع کے اندر، بڑا پیارا سا چھوٹا سا گاؤں تھا تب. یہ ہمارے بڑے مشہور گھرانہ ہے، بھوتانی برادران، بھوتانی فیملی، وہ بڑے وڈیرے ہیں. اس وقت جب ہم 1987 میں وہ ٹریک کر رہے تھے تو ہمیں صالح محمد بھوتانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. بعد میں 2017 کی بات ہے، میرے دوست عزیز جمالی مجھے ساتھ لے گئے اپنا وہاں درے جی، اور وہاں پہ اسلم بھوتانی صاحب، صالح محمد صاحب کے چھوٹے بھائی، انہوں نے ہماری بڑی دعوت کی. 1 یا 2 رات ہم ان کے پاس ٹھہرے بھی. لیکن درے جی کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا. وہ جو مجھے 1987 کا یاد تھا، اس سے 2017 تک ہر چیز یکسر بدل گئی تھی. ایک ڈبل سڑک بھی بن گئی تھی. تب تو چھوٹا سا گاؤں تھا. درے جی سے آگے ہم بالکل ویلڈرنس ویرانے میں تھے، اپنا مقبول اور میں. اور بلکہ درے جی سے ہمیں انہوں نے ایک گائیڈ کے طور پہ ایک سپاہی بھی دے دیا، رحمت خان شاید اس کا نام تھا. وہ بڑی سپیڈ پہ چلتا تھا. اس کے پاس تو صرف رائفل اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اپنی لیویز کا سپاہی تھا. ہمارے پاس 28 کلو کے بیک پیک تھے، راشن تھا، ٹینٹ تھا، سارا کچھ تھا. ہم تو 15 دن کے ٹریک پہ گئے ہوئے تھے. وہ جب میں نے نقشے پہ ورک آؤٹ کیا شام کو، تو وہ پتہ چلا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں تو 30 کلومیٹر کا سفر کر لیا کوئی 8 گھنٹے میں. اور میں بتا دوں کہ جب میں یہ 1986 میں یہ پلان کر رہا تھا کہ یہ ٹریک کرنا ہے، تو مجھے کسی نے کہا یار وہ تو ایڈونچر فاؤنڈیشن کا ممبر بن جا تو وہ تجھے بڑے فائدے ہوں گے، ان سے اکوپمنٹ مل جایا کرے گا. تو میں ایک ایڈونچر فاؤنڈیشن کے بندے کے پاس چلا گیا. اس نے کہا ہاں وہ ہمارے بریگیڈیئر جان نادر جو بڑے ہیں ایڈونچر فاؤنڈیشن کے، وہ آ رہے ہیں، میں ان سے تمہیں ملاتا ہوں، وہ بالکل بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ بریگیڈیئر جان نادر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ہیں بلوچستان میں؟ نہیں، بالکل نہیں، آپ لوگ جا سکتے. انہوں نے سمجھا کہ میں پہلے سے ایڈونچر فاؤنڈیشن کا ممبر ہوں اور میں شاید اس قسم کے حکم ماننے والا آدمی ہوں. کہنے لگے بالکل نہیں آپ جا سکتے، وہ بی ایریا ہے، بینڈ ایریا، آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. میں بالکل نہیں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ وہاں جائیں، خطرناک علاقہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. او بریگیڈیئر جان نادر نے اتنا ڈرایا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے مقبول عباس کو بتایا، میں نے کہا یار یہ فضول قسم کی بات ہے، کوئی بینڈ ایریا نہیں ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ہم گئے، اور ہم رستے میں ہر گاؤں میں جو وڈیرا ہوتا تھا ان کے گھر ہم سیدھے چلے جاتے تھے بغیر بتائے ہوئے کہ جی ہم مسافر ہیں، ہم آگے جا رہے ہیں اور ہم نے رہنا ہے. وہ مہمان خانے میں ہمیں جگہ مل جایا کرتی تھی. اور ایک گاؤں نقشے کے اوپر مارک ہوا تھا گوٹھ بادل خان. تو بادل خان صاحب تو فوت ہو چکے تھے. یہ زہری لوگ تھے، بلوچستان کے جو زہری لوگ ہیں. اور ان کا بیٹا جو تھا اب عبد الرحمن، اب یہ گاؤں ان کے نام سے مشہور تھا، گوٹھ عبد الرحمن کہلاتا تھا. ان کے گھر ہمیں 3 دن رہنا پڑا، کیونکہ ہم نے ان سے کہا جی ہمیں ایک اونٹ کرائے پہ دلا دیں جو ہمیں یہاں سے ماڑی تک چھوڑ آئے. ماڑی ایک گاؤں تھا جہاں پہ ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنا ٹریک ختم کر دیں گے، کیونکہ ہم نے سارا ندی دیکھ لی تھی. یعنی کوئی 250 میل یا 400 کلومیٹر کی ندی تھی. ہم نے ماڑی پہنچتے پہنچتے میرا خیال ہے کوئی 350 کلومیٹر تو ہم نے سفر کر لیا ہونا تھا. ہم نے کہا جی وہاں سے ہم ختم کر کے وہ کوئی گاڑی واڑی ملے گی تو ہم بیٹھ کے واپس نیشنل ہائی وے پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں سے کراچی چلے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ نہیں جی یہاں نہیں گاڑی ملے گی، ہمیں آگے جانا پڑے گا. کانجر ایک جگہ ہے، بلکہ اب ان گاؤں کو کنجر ماڑی کہتے ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے. لوگ اکٹھا ہی نام لیتے ہیں، تب ایسا نہیں تھا شاید. ہم جب کنجر پہنچ رہے تھے تو حب ندی کا ایک گزر رہی تھی ہمارے سامنے سے، اور کچھ عورتیں بیٹھی وہ کپڑے دھو رہی تھیں. اب بلوچستان میں
آپ ایسے ہی نہیں جا کے عورتوں سے بات کر لیتے. تو ہم لوگ نا ادھر رک گئے کہ عورتیں ہیں کسی بچے کو یا کوئی بڑے کو بلوا کے بھیجیں گی کہ بھائی 2 کوئی مسافر آئے ہیں تو تم دیکھو. وہ 15-20 منٹ گزر گئے تو مقبول جو ہے نا وہ گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ ان سے باتیں کر رہا ہے، اردو میں بات ہو رہی ہے. اور میں بڑا حیران ہوا کہ وہ عورتیں، اس نے پوچھا کہ جی ہم نے وڈیرا جو ہیں میر محمد صاحب کنجر کے، ان سے ہم نے ملنا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ ان کا گھر یہ 3 کلومیٹر آگے ہے یہاں سے، سامنے دور گاؤں دکھ رہا تھا، کوئی ایک میرا خیال ہے 500-600 گز پرے. اور انہوں نے کہا پرلے سرے پہ میر محمد صاحب کا گھر ہے. وہ بھی زہری تھے. عورتوں نے کوئی وہ ڈرامہ نہیں کیا چہرہ چھپانے کا، یہ وہ فلانٹ میں. کہا ہمارے ساتھ اچھی طرح سے بات کی، ہمیں رخصت کیا، پوچھا پانی وانی پینا ہے، ہم کچھ اور خدمت کریں. ہم نے مہربانی ادا کی اور ہم چلے گئے. اور میر محمد صاحب ہمیں دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جی آپ لوگ کہاں سے آ گئے. تو ہم نے بتایا کہ جی اس طرح ہم وہاں سمندر سے چلے ہیں حب ندی کے ساتھ ساتھ، اور یہ آج ہمارا 16واں دن ختم ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں رات رکھا، کھانا کھلایا. بلکہ جب ہم پہنچے ہی ہیں نا تو ایک دم، ابھی حالانکہ کھانے کا وقت نہیں تھا، یک دم چائے آ گئی، فوراً گرما گرم چائے، اور جناب چپاتیاں آئیں، گرما گرم چپاتیاں، اور مکھن کا اتنا بڑا تھوبڑا آیا. وہ اس کے اوپر ہم نے رکھ کے لپیٹ کے روٹیاں مکھن والی چائے کے ساتھ کھائیں. رات کو پھر انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ دیکھو یہ ٹرک کھڑا ہے، یہ صبح خضدار جائے گا، اگر تم لوگ اس پہ جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر پک اپ ٹرک ایک آتا ہے کبھی کبھی بڑا. یہ شیورلے کا ٹرک تھا، کوئی 1954-53 کا ماڈل تھا. ہم نے کہا جی اسی پہ آپ ہمیں بٹھا دیں. وہ انہوں نے ڈرائیور کو بلوایا، انہوں نے کہا کہ صبح جب تو نے چلنا ہے یہ میرے مہمان لے کے جانے ہیں ساتھ. تو اس طرح ہم وہاں سے خضدار آئے. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس نوجوان کو کہتا کہ ہاں جا بیٹا رام بھلی کرے گا، چڑھ جا سولی پہ، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ سکتا تھا. کیونکہ بلوچستان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا گیا، اور میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھے ان چیزوں کی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی ٹھیک تو نہیں کیا گیا کہ وہ بلوچ اب پنجابیوں کو مارنے کو پھرتے ہیں. تو اب میں اپنی بیوی کو کبھی مائی گوند رانی کے غار دکھانے نہیں لے کے جاؤں گا، نہ ہی میں کسی اور کو کہوں گا کہ بھائی جاؤ ادھر. دل میرا بڑا کرتا ہے کہ جیسے میں پھرتا رہتا تھا. میرے دوست منیر موسیانی جب ڈپٹی کمشنر تھے ادھر اپنے خاران میں، تو وہ یہ بات ہے 2022 کی نومبر کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آ جاؤ کوئٹہ، ہم تمہیں یہاں لے آئیں گے، دکھاتے ہیں تمہیں کچھ. تو خاران ایک علاقہ تھا جہاں میں صرف خاران شہر تک گیا ہوا تھا. جب وہ ہمارے دوست احمد بلال 96 میں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، تو وہ تب صرف خاران میں ہم نے کچھ دیکھا تھا، اور پھر آگے ہم چلے گئے تھے ماشکیل قبریں دیکھنے. اب میں ایسے خاران بھی نہیں جا سکتا کیونکہ خاران میں بھی تب بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے جب میں 2022 میں گیا ہوں. کیونکہ ایک دن جب ہم ایک جگہ سے گزر کے آئے ہیں تو صبح مجھے منیر نے بتایا کہ یار وہ جو رات کو ہم وہاں آئے ہیں چیک پوسٹ تھی ایک پولیس کی، وہاں پہ جو پولیس مین تھا اسے یہ سرماچار جو ہیں بلوچستان کے جو ناراض لوگ ہیں وہ اس کو گولی مار گئے. حالانکہ وہ غریب بھی بلوچ تھا، پتہ نہیں کیوں مار گئے، کتنی مارا ماری ہو رہی ہے. اور اس سے بھی پہلے کی بات ہے، یہ میرے خیال ہے 83-84 کی بات ہوگی کہ میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ اس زمانے میں شاید سوابی ابھی ضلع نہیں بنا تھا، مردان میں کاٹلنگ کا ایک علاقہ ہے کہ کاٹلنگ سے باہر پہاڑی کے اوپر کوئی روئنز ہیں، اور جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھا کہ وہ بدھسٹ روئنز ہیں، تو 2-2.5 ہزار سال پرانے تھے. جوانی تھی، میں ایک دن بس پہ مردان پہنچا، وہاں سے دوسری بس پہ بیٹھا، جہاں بھی اترنا تھا جس بھی گاؤں کا نام تھا اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہاں سے میں پیدل چل پڑا. اور صبح کوئی ہوں گے، وقت ہوگا کوئی 9 بجے کا، وہ چل پڑا. میں جو ڈائریکشن پڑھی تھی میں نے کتاب میں، اور بڑا خوار ہوا. گرمیوں کے دن تھے، جون کا مہینہ تھا،
ایک وقت میں آ کے مجھے پتہ لگا کہ میں ایک پہاڑی پہ چڑھا، نہ مجھے ملی، دوسری پہ چڑھا نہ ملی، برا حال، بونکے دہاڑے، سامان تو میرے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا، واٹر باٹل تک تو تھی نہیں، پیاس سے بری کیفیت تھی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا، اور بالکل کوئی بندہ نہ بندے کی ذات مجھے نظر آئی وہاں پہ۔ میں واپس چل پڑا، پیچھے سے کسی ایک وقت مجھے ٹریکٹر کے آنے کی آواز آئی، میں رک گیا، دیکھا پیچھے ٹریکٹر ایک آ رہا ہے، ایک بندہ چلا رہا ہے، دوسرا بندہ جیسے وہ مڈ گارڈ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دوسرا بندہ مڈ گارڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آ کے رک گیا، کہتا ہے وہ یار جی تم کدھر پھر رہے؟ تو میں نے کہا یار وہ آگے سنا ہے کوئی وہ کھنڈرات ہیں، آثار قدیمہ، پختون لوگ اسے آثار قدیمہ کہتے ہیں، پورا لفظ صحیح بولتے ہیں۔ تو وہ میں نے کہا وہ آثار قدیمہ دیکھنے گیا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ پہنچے ہو تم وہاں؟ میں نے کہا نہیں یار وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں نہیں پہنچ سکا۔ اس نے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، تو میں نے کہا کہ اب میرے میں ہمت نہیں ہے، میں صبح 10 بجے کا چلا ہوا تھا، اور یہ میں دو تین چار پہاڑیاں تو چڑھ کے دیکھ لی ہیں، مجھے نہیں نظر میں آیا۔ تو کہتے ہیں بیٹھو کدھر اس پہ ہمارے ٹریکٹر پہ، اور وہ مجھے واپس لے آئے۔ تو جو سڑک کے نزدیک میں گاؤں تھا، اس میں ایک حجرہ جو مہمان خانہ جہاں مردانہ ہوتا ہے ان کا، اس میں وہ لے آئے، لسی کا جگ آ گیا، میں نے 2-3 گلاس لسی کے پیے، اور میں ٹھنڈے حجرے میں بجلی نہیں تھی، میں چرپائی پہ لیٹا اور سو گیا۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی، تو میں نے کہا جی اچھا مجھے اجازت نہیں، میں چلتا ہوں۔ کہتے نہیں ایسے نہیں، روٹی کھا کے جاؤ۔ کھانا آیا، کھانا کھایا دوپہر کا ان کے ساتھ، پھر وہ مجھے ٹریکٹر پہ بٹھا کے سڑک تک چھوڑنے آئے۔ اب کاٹلنگ کا علاقے میں تو میں نے ویسے کبھی وہاں پہ ٹیررسٹ کا نہیں سنا، لیکن اب جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ جیسے انہی دنوں میں ایک بار موٹر سائیکل پہ ایک بندے نے بنوں میں وہ ایک تھکڑ سا ایک ہی ہوٹل تھا، وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، شام کو چائے پی رہا تھا، رات میں نے اسی تھکے ہوئے ہوٹل میں سونا تھا۔ تو وہ ایک بندہ آیا، کہتا ہے اچھا تم کدھر سے آیا؟ میں نے کہا میں لاہور سے آیا ہوں۔ کہتا ہے میران شاہ دیکھا؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ کہتا وہ دیکھے گا؟ میں نے کہا دیکھیں گے یار، کیوں نہیں دیکھیں گے۔ کہتا وہ عام دکھائے گا، چلو۔ تو 5 بج رہے تھے، اور میرا خیال ہے مارچ کا مہینہ تھا۔ تو میں نے کہا بھائی جان 5 بج رہے ہیں، ابھی کدھر میران شاہ، کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اور میں موٹر سائیکل پہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ صبح چلیں گے۔ وہ لگا یہ ابھی بس چاہتا ہے، اس پہ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں وہ ابھی نہیں جائیں گے، صبح آرام سے میرے موٹر سائیکل پہ جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے، کتنے بجے؟ میں نے کہا 5 بجے۔ 5 بجے منہ اندھیرے صاحب، ان کا نام تھا اصل خان، وہ آ گئے، کہتے ہیں چلو۔ میں تیار بیٹھا تھا، سامان باندھا ہوا تھا، وہ ہوٹل والے کو میرے خیال 15-20 روپے دینے تھے، وہ دیے۔ ہم دونوں میران شاہ آ گئے۔ ان کا گھر میران شاہ سے باہر تھا، وہ جیسا یہ اس قبائلی علاقے کے اندر ہوتا ہے، وہ بڑا سا ایک کمپاؤنڈ، میرا خیال ہے کوئی 4-6 ایکڑ کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ادھر پر خواتین والے کمرے، عورتوں کے کمرے، ادھر یہ مہمان خانہ، بیچ میں کوئی جانور بھی، یہ بھیڑ بکری بھینس گائے بھی۔ رات رہا ان کے ساتھ، 2 راتیں رہا شاید۔ اب میران شاہ مجھے کوئی کہے تو میری تو گھگی بند جائے گی بھائی، رستے میں کوئی وہ کیا ہوتی ہے امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس نہ کوئی پھاڑ دے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھ کے۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں، کوئی یہ کہے کہ جی یہ قدرتی تھا، یہ تو ہونا ہی تھے۔ مجھے خواجہ آصف جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، ان کی بات بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اب بھگت رہے ہیں، یہ جو 1980 میں ہمارے لیڈروں نے گند کیا، جو بے وقوفیاں حماقتیں کیں، یہ ان کا اثر ہمارے پر ابھی ہو رہا ہے۔ کہ بلوچستان میں تو خیر وہ تو ایک کہانی اور ہے بلوچستان کی، یہ جو ہم دہشت گردی طالبان کی جو بھگت رہے ہیں، یہ وہ جو
ضیاء کے مردود کے زمانے میں جو حماقتیں ہم نے کی ہیں اور یہ جو منحوس چیزیں پیدا کی ہیں مدرسوں میں پڑھا کے اپنے، ان کی وجہ سے ہم آج یہ بھگت رہے ہیں۔ ان سے آپ کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آج پھر اخبار میں آیا ہے کہ جی طالبان کو کہہ رہے ہیں اب سعودی عرب، ترکی، قطر والے کہ جی بات کرو۔ وہ بات تو کر لو، انہوں نے اپنی گل دا کیڑا کوئی پاس رکھنا ہے۔ ان میں تو وہ جسے کہتے ہیں وہ آنر ہے ہی نہیں ہے کہ جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ وہ تو کہہ دیں گے کہ ہاں جی ہم وہ جیسے پہلے ہمیں دھوکہ دیتے رہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں دہشت گردی ہونے دیں گے، ہمارے یہاں جو ہم نے پالے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے، وہ پھر بھیجتے ہیں۔ اور وہ کہیں اب لکھ کے تو دیتے نہیں تھے وہ کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب وہ کہیں اگر یہ بھی کہیں کہ جی ہاں ہم لکھ کے دیتے ہیں تو وہ کہیں گے تو لکھ کے دے دیا تو کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو کئی لوگ تھے نا جو کہتے تھے کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس کو تو ردی میں پھینک دو، کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا۔ تو وہ بھی کہیں گے لکھ کے ہی دیا ہے نا، کی ہو گیا، جاری رکھو کام۔ اور ریاست نے بلوچوں سے تو بات کرنی نہیں ہے۔ یہ دو مختلف حقیقتیں ہیں، ایک سے آپ بالکل بات نہیں کر سکتے، دوسرے سے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن وہاں بھی نہیں ہوگی۔ اور میری قسمت اچھی ہے کہ میں تب یہ دیس گھوم پھر کے دیکھ لیا جب کہ یہ اس قسم کے خطرے نہیں تھے کہ کوئی مجھے مار دے گا۔ بڑی بڑی ریموٹ جگہوں پہ، بڑے بڑے ریموٹ گاؤں میں، صرف وڈیرے کے گھر میں ایسا ابھی وڈیرا ہوتا تھا کہ وہ جو صرف گاؤں کا بڑا ہوتا تھا اس کی صرف ایک جھگی ہوتی تھی، مہمان خانہ جو ہوتا تھا، اس جھگی میں بھی میں سویا ہوا ہوں بلوچستان کے اندر۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہم ادھر چلے جائیں بلوچستان یا ساؤتھ وزیرستان میں، جیسے وہ 11,500 فٹ کی ایک پہاڑی چوٹی ہے پریغل، جہاں میں جون 2003 میں گیا، اگر مجھے کوئی پوچھے کہ میں نے پریغل جانا ہے تو میں جاؤں، تو میں آپ سے کہوں گا بھائی عقل کو ہاتھ مار، پتہ نہیں اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ پھر لے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ گھوم پھر کے دیکھ لیا۔ اب پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ایسا ہوگا کہ کوئی اور نوجوان وہاں جا سکے۔